مردان عرب ایپیسوڈ 6 میں خوش آمدید۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت کو دیکھ کر کفار و مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ بھی حسد و عناد میں تل ملا اٹھے۔ قوم یہود و نصارہ کے عالم اسلام میں علی الاعلان داخل ہوئے، مثلا حضرت عبداللہ بن سلام، اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اصفہان کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی تلاش میں دور دراز کی مسافت طے کی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی نے دین نصرانی اختیار کیا تھا اور انجیل کے زبردست عالم تھے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تو انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ اوصاف جمیلہ پائے جو انہوں نے انجیل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف میں پڑھے تھے، لہٰذا وہ بھی اسلام لا کر اسلام میں داخل ہو گئے اور علاوہ ازیں روزانہ گروہ کے گروہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آتے اور شمع نبوت و رسالت پر نچھاور ہوتے، جس کو دیکھ کر ادیان باطلہ کے سرغنوں کے سروں پر خون سوار ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے مشرکین یہود نے مکہ معظمہ کے کفار مشرکین سے رابطے بڑھائے اور اسلام دشمنی پر ہاتھ ملائے اور اسلام کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ مکہ معظمہ، خیبر وغیرہ مقامات پر فوجیں تشکیل دیے جانے لگی، جنگی ہتھیار بھاری تعداد میں جمع کیے جانے لگے۔ علاوہ ازیں سماجی اور معاشرتی زندگی میں انہوں نے مسلمانوں کی سخت اذیتیں دینا شروع کی، ظلم و جفا کا بازار گرم کیا، بلکہ مسلمانوں پر ظلم کرنے پر فخر اور فلاح محسوس کرنے لگے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، ضعیف، بیمار اور ناتوانوں کو ستانے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھائی رکھی جاتی۔ مسلمان ان کے ظلم و تشدد کا آئے دن شکار ہوتے تھے، مجروح و زخمی ہو کر بارگاہ رسالت میں آتے اور ظالموں کے مظالم کی شکایتیں کرتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مظلومین کو صبر کرنے کی تلقین فرماتے۔ حالات ایسے رونما ہو گئے کہ کفار و مشرکین کی جرتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر صاحب استطاعت، شہزور شجاع اور ذی قوہ مومنین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، قوت و ضبط و تحمل جواب دے جاتی۔ تب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جنگ و قتال کی اجازت طلب کرتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہی ارشاد فرماتے کہ مجھے جہاد کا حکم نہیں ملا۔ مسلمانوں کا صبر کرنا اور جواب نہ دینا محض رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تلقین صبر کی بنا پر تھا۔ حالانکہ اب مسلمان ایسی پوزیشن میں تھے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر ظالموں کو اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پر لیا اور جوابی کارروائی کی طرف التفات نہ کیا، جس کا کفار و مشرکین نے غلط مفہوم اخذ کیا کہ مسلمان ہم سے ڈرتے ہیں یا مسلمانوں میں ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لہٰذا ان کے حوصلے خوب بلند ہوئے اور ظلم کی آگ کے شعلے مزید تیز بھڑکنے لگے۔ جب ظالموں کے ظلم کی کوئی انتہا نہ رہی اور پانی سر سے اونچا ہو گیا، تب مشیت الہی نے ظالموں کی سرکوبی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جہاد کی اجازت مرہم فرمائی۔ چنانچہ 2 ہجری یعنی 623 میں جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہوا۔ سامعین محترم، 2 ہجری میں جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد غزوات اور سرایہ کا آغاز ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ بدر یعنی 623 میں شرکت فرمائی اور سب سے آخر میں جنگ تبوک یعنی 630 میں یعنی 9 ہجری میں آپ نے شرکت فرمائی۔ یعنی آپ نے اپنی ظاہری حیات کے صرف 8 سال ہی غزوات میں شرکت فرمائی۔ علاوہ ازیں آپ کے جن غزوات میں شرکت فرمائی ہے وہ تمام غزوات دفع زر کے لیے ہی تھے۔ آپ کی حیات طیبہ میں جو غزوات وقوع پذیر ہوئے وہ ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ امارت ظلم ڈھانے کے لیے تھے۔ آپ نے مظلوم پر اٹھنے والی ظالم کی تلوار کو روکنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی۔ ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بے سہارا مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے آپ نے تلوار اٹھائی تھی۔ آپ نے ظلم کی ان زنجیروں پر تلوار کی کاری ضربیں لگا کر پاش پاش فرما دیا اور عالمی دنیا کو یہ پیغام عنایت فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے میں دوہری بلائی ہے۔ پہلی یہ کہ ظالم کے ظلم سے باز رکھنے میں اس کی بھلائی ہے اور مظلوم کو ظلم کا شکار ہونے سے بچانے میں مظلوم کی بھلائی ہے۔ سامعین محترم، اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد نہ فرماتے تو ظلم کی روک تھام نہ ہوتی، اور بڑھتے ہوئے ظلم کو روکنا انسانیت کا اہم فریضہ و تقاضا ہے۔ ظلم کے سامنے سیسا پر ہو کر کھڑے ہونا اور اس کا دریرانہ مقابلہ کرنا بہادری کی علامت ہے، اور اس کے برعکس ظلم کو دیکھ کر گھٹنے ٹیک دینا اور سر پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بزدلی اور کاہلی ہے۔ اس قسم کی بزدلی دکھانے سے ظالم کے حوصلے اور بڑھیں گے اور معاشرے میں امن و امان دائمی طور پر رخصت ہو جائے گا۔
اپنی حقیقی دختر کو اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کرنا، شراب کے نشے میں دھت ہو کر کسی بھی شریف عورت سے بدسلوکی کرنا، عصمت دری کرنا، عورت کے دل کو بہلانے کا کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنا، چوری ڈکیٹی، قزاقی، لوٹ مار، خیانت، دغا بازی، فریب کاری، دھوکہ بازی، جوا، شراب نوشی، زنا کاری، کسی کا مال ناجائز طور پر دبا لینا، بے حیائی، عریانیت، فحش کلامی، تہمت وغیرہ افعال رذیلہ و نشیہ سے معاشرے کو پاک صاف کرنا انسانیت کا اولین اخلاقی فریضہ ہے۔ جب تک ان امور قبیحہ کو رخصت نہ کیا جائے، دختر پروری، پارسائی، دیانتداری، پرہیزگاری، پاک دامنی، ہمدردی، راست کلامی، حیاداری، امانت داری، صدق گوئی وغیرہ اخلاقی محاسن کی فضا قائم کرنا دشوار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے عالم دنیا کو امن و امان کا ہی پیغام دیا، اور امن امان کی بنیادیں مستحکم کرنے کے ارادے سے ہی آپ نے جہاد فرمایا، تاکہ ستم شعار اور ستم ظریف لوگوں کی ستم گاری کی جڑیں اکھاڑ کر ان کا صحیح معنی میں استحصال کیا جائے۔ سامعین، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور آپ کی رحمت عامہ سے پوری کائنات بہرہ مند ہوئی اور ہوتی رہے گی۔ لہٰذا آپ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا پہلو اختیار فرما کر ہی جہاد فرمایا تھا۔ جسم کے چھوٹے عضو، مثال کے طور پر ہاتھ کی انگلی پر جذام کا مرض لاحق ہو جائے اور طبیب کہے اگر انگلی کاٹ کر جسم سے الگ نہیں کی گئی تو یہ مرض پورے بدن پر پھیل جائے گا، اسی صورت میں ذی عقل شخص فوراً ہی طبیب کی رائے پر عمل پیرا ہوگا۔ حکیم صاحب پر یہ الزام قطعی عائد نہیں کرے گا کہ حکیم جی ہاتھ کی انگلی کے پیچھے پڑ گئے اور انگلی کو قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ یقیناً جذام سے متاثر ہونے والی انگلی کٹنے سے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے ایذا و تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں پورے جسم مہلک مرض سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح کسی شریف آدمی کے مکان میں کوئی بدمعاش گھس جائے اور ننگی تلوار دکھا کر صاحب خانہ کی جوان بیٹی کی عزت و عصمت لوٹنا چاہے، ایسی صورت میں اس شریف آدمی پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے اور اپنی نور چشم کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ اگر اس نے وقت کی نزاکت سے لاؤبلی پن کیا اور میں شریف آدمی ہوں، تلوار ہاتھ میں لینا میرا کام نہیں ہے، الزام و گمان میں رہا اور عزت لوٹنے والے کا مقابلہ نہیں کرے گا تو اس کی نظروں کے سامنے اس کے خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اس کا خاندان، اس کا سماج اور اس کی وہ بیٹی جس کی عزت لوٹی گئی ہے وہ اس کو بزدلی پر ملامت کرے گی اور اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی، بلکہ خود اس کا ضمیر بھی اس پر زندگی کی آخری سانس تک لان تان کرتا رہے گا۔ اگر اس نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر تلوار اٹھائی ہوتی تو اس کی شرافت پر کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ اس کی عزت کو 4 چاند لگ جاتے، کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہی تھا کہ تلوار اٹھا کر ظالم کے پنجہ ستم سے مظلوم کی حفاظت کی جائے۔ اس مثال کو ذہن نشین رکھتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے غزوات پر منصفانہ اور عادلانہ نظر کر کے غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ آپ نے انسانیت کی عزت و آبرو بچانے کے لیے ظلم و جفا اور بربریت کے خلاف ہی تلوار اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جہاد کا حکم دیا۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی کسی سے کہیں بھی کوئی جنگ نہیں کی تھی، اس کے باوجود آپ نے جو جنگی امور انجام دیے وہ حیرت انگیز ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام علوم اولین و آخرین عطا فرمائے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ سامعین محترم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے تھے تو ان علوم میں علم حرب یعنی جنگی معاملات کا علم بھی شامل ہے۔ آپ نے اپنے رب کی عطا سے میدان کارزاز میں جس طریقے سے اسلامی لشکر کی قیادت فرمائی وہ ایک سپہ سالار اعظم کی شایان شان تھی۔ آلات حرب سے آراستہ بھاری تعداد کے لشکر کفار کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے سر و سامان اور کم تعداد کے اسلامی لشکر کو ایسی اعلیٰ ترتیب سے مرتب فرمایا کہ یلغار و دفاع کے لوازمات کی کامل طور پر ادائیگی ہو جاتی۔ میمنہ اور میسرہ کی تشکیل، مقدمہ و عقب کا اختصاص، قلب و وسط کا تقرر، صف بندی، اختلاط افراد وغیرہ امور میں جنگی مہارت و تجربے کی پختگی عیاں ہوتی۔ رزم گاہ کا جغرافیہ، کمین گاہ کا انتخاب، لشکر کے ہر فرد پر نگرانی، حوصلہ افزائی جیسے باریک باریک امور کی طرف توجہ کرنا اور ان میں کوتاہی نہ ہو اس کا خیال رکھنا، مجاہدین کو فضیلت جہاد راہ خدا میں قتال کرنے کا اجر عظیم اور بشارت جنت سنا کر ان میں جوش و ولولہ پیدا کرنا،
دشمن کے مقابلے میں اہنی دیوار کی طرح جمے رہنے کی ترغیب دینا، باہمی ربط و تسلسل برقرار رکھتے ہوئے ہر محاذ سے الگ الگ طور سے حملہ آور ہونے کی تعلیم نے مٹھی بھر مجاہدین میں وہ مہارت پیدا کر دی کہ دشمن کا زور آور لشکر پیٹھ دکھا کر راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی خیریت و عافیت محسوس کرتا، کیونکہ مجاہدین اسلام کی کفن پردوش مختصر سی جماعت مشرکین کی کثیر لشکر کی صفیں دم بھر میں الٹ کر رکھ دیتی تھی۔ اپنے آپ کو بہت بڑا شجاع، ماہر فن جنگ اور آلات جنگ کے استعمال کا کہنا تجربہ کار سمجھنے والا اور تکبر غرور کے نشے میں اپنا پاؤں زمین پہ نہ رکھنے والا کوئی سرکش جب کسی نحیف اور ناتوان اسلامی مجاہد سے ٹکرایا تو صرف ایک گرداوے میں اس کی ناک خاک آلود ہو جاتی۔ اپنے جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں اترنے والا ثقیل جسامت کا کوئی شخص جب کبھی کسی لاغر اسلامی مجاہد سے ٹکراتا تو اسلامی مجاہد کی روحانی طاقت نے اس کی پسلیاں ہی پیس کے رکھ دیتا۔ اپنے لشکر کے بھاری اکثریت اور آلات حرب کے بہتاب پر اعتماد کر کے اپنی کامیابی اور غلبہ کا یقین رکھنے والا سرکش جب مجاہدین کے قلیل جماعت سے ٹکرایا تو ایک ہی ضرب میں وہ خاک خون میں تڑپتا نظر آنے لگا۔ اپنی شجاعت اور بہادری کے گن گانے رجز کے فخری اشعار پڑھ کر گلا پھاڑ کے ڈکارنے والا کلیجہ مجاہدین اسلام کی صدائے تکبیر و تحلیل سنتے ہی پھٹ جاتا۔ سامعین، جب میدان جنگ میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلامی لشکر کی صف بندی کرنے بے نفس نفیس لشکر میں گشت فرماتے اور لشکر کے ہر فرد کو تنبیہ فرما کر اس طرح قطار بند کھڑا کرتے کہ کوئی شخص بھی قطار سے متجاوز نہ کرتا۔ صفیں سیدھی کر کر ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوتے کہ جیسے ایک اہنی دیوار قائم کر دی گئی ہے جس کو پھاندنا امر محال ہے۔ لشکر کفار کے رؤساء اسلامی لشکر کی صف بندی دیکھ کر متحیر اور متعجب ہوتے اور ان کے دلوں پر اسلامی لشکر کا رعب اور دبدبہ چھا جاتا۔ جنگ کے فن میں مہارت رکھنے والے بڑے بڑے سرداران مشرکین اپنے لشکر میں صف بندی کرنے کے معاملے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مہارت کے سامنے طفل مکتب کی بھی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ اسلامی لشکر کی صف بندی دیکھ کر دشمن کے لشکر پر ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ وہ بکھلا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجاہدین اسلام کے میدان جنگ میں جہاد کرنے والی صف بندی کی موازنیت اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں سورہ صف نازل فرمائی اور مجاہدین کی صف بندی کی تعریف یوں کی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، گویا وہ عمارت ہیں راہ یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یعنی ایک سے دوسرا ملا ہوا، ہر ایک اپنی جگہ جمع ہوا، دشمن کے مقابل سب کے سب مثل شے واحد کے۔ سامعین محترم، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جنگی مہارتوں نے کفر کے بڑے سے بڑے لشکر کو تنکوں کی طرح بکھیر دیا اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور جانے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ مجھے حافظ محمد رضوان رضا کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔